بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وسیم حمید میمن۔ ایک سوال جو ہر پاکستان کی دل میں ہے، کیا اس ملک میں قانون کو ماننے والے ہی چور ہیں؟ 2025 کا نیا آرڈیننس آ چکا ہے۔ FBI کو مکمل اختیار دے دیے گئے ہیں، بغیر عدالت، بغیر وضاحت، بغیر وارننگ۔ اب FBI کسی کا بھی بینک اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے، بزنس بند کر سکتا ہے، ٹریول روک سکتا ہے، گاڑی اور جائیداد ضبط کر سکتا ہے۔ لیکن سوال وہی ہے، یہ سب کچھ صرف انہی لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے جو پہلے ہی نظام کا حصہ ہے، جو فائلر ہے، جن کا NTN ہے، جو اپنے ڈاکیومنٹس FBI کے پاس جمع کروا چکے ہیں۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے فائلر ہونا ہی جرم بن چکا ہے۔ کیا جرم ہے یہ کہ ہم نے ٹیکس فائل کیا؟ کیا جرم یہ ہے کہ ہم نے اپنا شناختی کارڈ دیا، بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے، جائیدادیں رجسٹرڈ کروائیں؟ تو پھر ہم کیوں سب سے زیادہ FBI کے نشانے پر ہیں؟ ادھر وہ شخص جس کا NTN ہے ہی نہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے ہر چیز نقد میں کر رہا ہے، نہ کوئی ٹریس، نہ ٹریکنگ، نہ کوئی پوچھ گچھ۔ وہ اس ملک کا سب سے آزاد شہری ہے، نہ نوٹس، نہ جرمانہ، نہ آڈٹ۔ کیا یہی انصاف ہے؟ دوستو، نیا آرڈیننس 2025 کہتا ہے FBI کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی انفارمیشن کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کا موبائل بل، واٹس ایپ کال، کریڈٹ کارڈ، بجلی، پانی، ایون آن لائن آرڈر تک سب حکومت دیکھے گی۔ لیکن یہ سب کس پر لاگو ہوگا؟ صرف فائلر پر، صرف رجسٹرڈ شہری پر، اس پر جس نے خود کو قانون کے حوالے کیا، اور جو غائب ہے ان کا پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ یہ کیسا نظام ہے بھائی، جو بندہ حلال کی کمائی سے اپنی آمدن ظاہر کرتا ہے، سالانہ ریٹرن فائل کرتا ہے، اپنی تنخواہ سے پہلے ہی ٹیکس کٹوا چکا ہوتا ہے، اس کو ہی چور، مجرم اور مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ اور جو ٹیکس نظام سے مکمل باہر ہے، FBI کی ڈیٹا میں نام نہیں، وہ غائب آدمی جس سے FBI پوچھتی نہیں ہے، وہی غائب آدمی ان کے سب سے پیارے ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے کی اولادیں ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ قانون ہے یا مذاق ہے؟ انڈاکیومنٹڈ اکانومی پاکستان کی اصلی بیماری ہے۔ ہماری سڑکوں پہ لاکھوں دکانیں، ہر محلے میں پلازے، گودام، ہوٹلز، کیش سے بھرے ہوئے شاپنگ مالز۔ یہ NTN ہولڈر نہیں ہیں، لیکن ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جب تک وہ نظروں سے اوجھل ہیں، ان پر نہ آڈٹ، نہ نوٹس، نہ سچ، کچھ نہیں۔ جب ایک تنخواہ دار بندہ جو پہلے مہنگائی سے نڈھال ہے، اگر اس کی آمدنی میں کچھ فرق آ جائے تو پینلٹی کے نوٹس، وضاحت یا فوراً سیکشن 122 کا نوٹس۔ ریاست کو بس وہی نظر آتا ہے جو نظام میں ہے، بس وہی کٹتا ہے جو پہلے سے رجسٹرڈ ہے۔ فائلر کا کوئی پرسال حال نہیں، جبکہ جو غائب ہے وہی اصل عزت دار بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصل چور کون؟ وہ جو نظام کا حصہ ہے اور ٹیکس دیتا ہے، یا وہ جو اپنی شناخت FBI سے چھپاتا ہے؟ عام آدمی ڈر چکا ہے۔ لوگ کہنے لگے بھائی فائلر نہ بنو، سب کچھ FBI کو معلوم ہو جائے گا، یعنی جو قانون ماننے وہ پھنسے، جو غائب رہے وہ بچ جائے۔ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ریاست سے سوال ہے، کیا آپ صرف فائلر کو ہی کچلیں گے؟ کیا باقی سب کھلی چھوٹ دیں گے؟ کیا صرف وہی جیل جائیں گے جو نظام ہے؟ تو پھر بتا دیں فائلر بننا بیوقوفی ہے۔ دوستو، وقت آ گیا ہے سچ کو بولنے کا، وقت آ گیا ہے اصل چور کو پہچانے کا۔ حکومت سے مطالبہ ہے ٹیکس فائلر کو عزت دو۔ کراچی سے لے کر پشاور تک احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ ہر تاجر، ہر مزدور، ہر فائلر کہہ رہا ہے بس انف، بس بہت ہو گیا، اب ہم غلام نہیں ہیں، شہری ہیں۔ اگر فائلر کو ہی چور سمجھا جائے، اگر ایمانداری کی سزا ملے تو لوگ پھر کیوں فائلر بنیں گے؟ ریاست سے عرض ہے، اگر ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے تو عوام کو عزت دیں، فائلر کو دشمن نہیں ہیرو سمجھے۔ اصل چور وہ ہے جو اس نظام سے فرار ہے، اصل مجرم وہ ہے جو دولت چھپاتا ہے، نہ کوئی جو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستانیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں۔ اگر آج نہ بولے تو کل ہماری آمدنی، ہمارے خواب،
ہماری آزادی سب کچھ چھین جائے گا۔ آج کا نعرہ ہے ہم فائلر ہیں، غلام نہیں، ہم ایماندار ہیں، چور نہیں، اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے اسی آرڈیننس کو واپس لو، ABR کے قانون میں دائرے میں رکھو، اصل چوروں کو پکڑو، نہ کہ صرف رجسٹرڈ شہریوں کو۔ پاکستان زندہ باد۔